سیرت حلبیہ مستند سیرت ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجروں میں سے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں، جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان میں 10 جو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، اور باقی صحابہ میں ان کا ایک ممتاز مقام ہے۔ یہ 10 کے 10 تجارت کرتے تھے، تاجر تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا سکتا ہے، کچھ صحابہ کرام کا، کچھ شخصیات کا، ہستیوں کا کچھ مقام بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آج بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ روضہ اقدس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے، میرا ہاتھ دایاں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور بایاں ہاتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ مقام اور مرتبہ تو کسی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، کیا شان تھی۔ تو سیرت حلبیہ مستند سیرت ہے، عربی زبان میں اب تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے جب شام گئے، مکہ مکرمہ سے اکثر قافلے جو ہے شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی غرض سے شام کا سفر فرمایا، بحرین کا سفر بھی فرمایا، اور بھی سیرت کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ تو جب یہ وہاں گئے تو آپ کی ملاقات ایک بحیرہ راہب سے ہوئی جو عیسائیوں کو بڑا تھا، تو وہ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنا خواب اس بحیرہ راہب کو بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چاند جو ہے نا اترا ہے، اور یہ چاند جو ہے نا اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے، پھر وہ روشنی میری گود میں آ گئی ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جہاں تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں، وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا تذکرہ بھی موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس لیے تو جب یہ بیت المقدس جب فتح ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کرتے، بس جب آپ کے امیر المومنین جب آئیں تو ہم دیکھیں گے بس ان کو۔ اب نبی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں وہاں سے، کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے، اونٹ پہ، اور ایک اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک سفر کی حد تک میں اوپر بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے اونٹ کی مہار پکڑ کر، پھر تم سواری پہ بیٹھو گے، اور جو ہے نا میں آگے سواری کی لگام پکڑ کے چلوں گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم سواری کو بالکل ویسے لے کے چلیں گے، کوئی اوپر سوار نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام تو اتنا خیال فرمانے والے تھے۔ چنانچہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ لباس اتار دے جس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہن بھی لیا، پھر اتار دیا کہ فرمایا کہ نہیں، میرا
مجھے ذرا اطمینان نہیں ہو رہا، بس میرا وہی لباس دے دو جو پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اب جب سواری پہ سوار ہوئے، فلسطین بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں عیسائی کھڑے ہوئے تھے۔ عیسائی راہب اپنی کتابیں لے کے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اب مسلمانوں کا ایک بادشاہ امیر المومنین ایسا آئے گا جو ہمارے اس ملک کو فتح کرے گا، اس کے لباس پہ اتنے پیوند لگے ہوں گے، 17 پیوند کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ آئے گا اور اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوگی اور غلام اس پہ بیٹھا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا، جب فلسطین داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری پیدل چلنے کی تھی، اونٹنی کی لوگ مہار پکڑ کر چلنے کی تھی، اور سید جو غلام تھا اس کا بیٹھنے کی باری تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی نہیں کی، کہا کہ آپ اوپر ہی بیٹھو، میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ جب داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر ہے۔ کہا کہ یہ بیت المقدس کی چابیاں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، آپ وہی ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر کہ اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ پیدل چل کے آئے گا اور اس کے لباس پر اتنے پیوند لگے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خواب بیان کیا شام کے بحیرہ راہب کو، کہ میں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چاند اترا ہے اور یہ روشنی ساری دنیا میں تمام گھروں میں پھیل گئی ہے، پھر وہ روشنی وہ میری گود میں آ گئی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کیا تھا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رحل ہیں، اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے۔ کیا شان تھی! میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے۔ اپنے شیخ اور مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے فرمایا، اور مجھے کچھ باتیں بھی وہاں حضرت نے ارشاد فرمائیں، بہت پرانی بات ہے، تو کچھ چیزیں سکھائیں لکھنے کے حوالے سے، اور مجھے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے ہجرت کی رات۔